اب عصمت کے دو گھرانے ہیں، ماں معصومہ اور بیٹا معصوم، حضرت مریم معصومہ اور جناب عیسیٰ معصوم، اور ادھر عصمت کا ایک گھرانہ اور ملا ہمیں جہاں گھر میں 5 آدمی رہتے ہیں اور 5 معصوم۔ اور عزیزان گرامی ایک چیز اور بھی سن لیجئے، ہم نے بادشاہوں کے گھرانے بھی دیکھے ہیں، بادشاہوں کے گھرانے میں ایک وقت میں ایک کے سر پر تاج ہوتا ہے، بادشاہوں کے گھرانے میں ایک وقت میں ایک کے سر پر تاج ہوتا ہے، ہاں ایک کے بعد ایک پہن لیں تو بات وہ الگ ہے، وہ تو 20 مثالیں ہیں اس کی، لیکن ایک ٹائم میں آج کی ڈیٹ میں ایک کے سر پر تاج ہوگا، 2 کے سر پر نہیں ہوگا۔ اور اگر کبھی ایسی غلطی ہوئی کہ 2 نے سر پر تاج رکھ لیا تو سوائے تلوار کے فیصلے کے لیے کوئی آتا بھی نہیں ہے۔ اور تلوار کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ تلوار کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک تاج سر سمیت جاتا ہے، خالی تاج نہیں اتارتی تلوار، گردن سے ایک تاج کم ہو جاتا ہے، ایک رہتا ہے۔ لیکن ہم نے مدینے میں ایک گھر دیکھا جہاں 5 آدمی رہتے تھے، جہاں 5 آدمی رہتے تھے گھر میں، اور 5 کے سر پر ایک وقت میں تاج تھا، باپ رسولوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار، دونوں بچے جنت کے جوانوں کے سردار۔ اور کوئی صاحب یہ نہ سوچیں کہ معصومہ کا گھرانہ کیوں کہے اور رسول کا گھرانہ کیوں نہیں کہتے، ہم سے کہیے جس کا گھرانہ کہتے ہیں، ہم تو ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک ہیں، ہمیں کیا کہنے میں عذر ہے، لیکن ہم اس کو کیا کریں کہ اللہ نے جب انٹروڈکشن کرایا تو یوں ہی کرایا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا۔ لوگ آتے رہے، رسول کہتے رہے مجھے اختیار نہیں۔ اور جب یہی نیت لے کے علی گھر سے نکلے تو علی ادھر اپنے گھر سے چلے، ادھر سدرہ سے جبرائیل چلے۔ علی کو رسول تک آنے میں ٹائم لگے گا، جبرائیل ودن نو ٹائم آتے تھے، اللہ کا میسج ہے، ٹائم کہاں سے بیچ میں روکے گا اسے۔ آ گئے، کہا خدا نے تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھ دیا۔ فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھ دیا، ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھ دیا۔ دیکھیے جس کو اختیار تھا اس نے اختیار استعمال کیا ہے۔ میں کہوں گا معبود نہ لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا، پڑھ دیا۔ ارے ہمارے یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے مگر لڑکے سے پوچھتے ہیں بھائی، اس کے بعد پڑھتے۔ تم نے بغیر پوچھا کیسے ایسے ہی پڑھ دیا؟ ممکن ہے جواب آئے تمیز سے سوچ، میں وکیل نکاح تھوڑی ہوں، خالق ہوں۔ پوچھنا کیسا؟ پڑھ دیا۔ تم بھی مسجد میں نقل دکھا دو، اربابیلا رسول نے مسجد میں پڑھ دیا علی کا نکاح فاطمہ سے، تو علی و فاطمہ کا ایک ہی نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا، ایک دفعہ اللہ نے پڑھا، ایک دفعہ رسول اللہ نے پڑھا۔ رسول اللہ نے سینکڑوں نکاح اور پڑھائے، علی و فاطمہ کا بھی پڑھا دیا۔ اللہ نے ایک ہی نکاح پڑھایا تو علی و فاطمہ کے 2 نکاح ہوئے، ایک عقد خاص ہوا، ایک عقد عام ہوا۔ عقد عام رسول نے پڑھایا، عقد خاص اللہ نے پڑھایا، تو نسل بھی دوہری چلی، نسل خاص بھی چلی، نسل عام بھی چلی۔ نسل عام میں وہ سادات ہے جو ساری دنیا میں ہیں، نسل خاص میں وہ امام ہے جس میں دادا کا علم بھی ہے۔
علی سے کہا یا علی تمہارا مال دنیا میں کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کہا گھوڑا ضروری ہے، مرد مجاہد ہو، دور دور جاتے ہو، تلوار بھی ضروری ہے، راہ خدا میں لڑائیاں لڑتے ہو، تلوار نہ ہوگی تو کیسے لڑو گے؟ یہ زرہ بیچ ڈالو تاکہ فاطمہ کا مہر دے سکو۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اسلام۔ دیکھیے ایک بات ہے، بعض لوگ ادھر زیادتی کرتے ہیں، بعض لوگ ادھر زیادتی کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے صاحب یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ غلط، یہ اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب جہیز کی لعنت، لعنت نہ گئی، یہ رسول نے بھی دیا ہے، لیکن وہ طریقہ غلط ہے جو آپ نے استعمال کیا۔ زرہ بکی 500 درہم ہے، یہی 500 درہم جو تھے رسول نے مٹھی بھر بھر کے بانٹے۔ تم لباس لے آؤ، تم برتن لے آؤ، تم ضروریات زندگی کا سامان لے آؤ۔ ایک فیملی کو زندگی شروع کرنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت تھی وہ فاطمہ زہرا کا جہیز تھا۔ جی آپ، اور یہ رسول اللہ نے بی بی کو جہیز دیا اور امت کے سامنے اسلامی شادی کی مثال قائم کی کہ اسلامی شادی کیسی ہوتی ہے۔ اب بادشاہوں نے، نوابوں نے، رئیسوں نے، مالداروں نے اربوں روپے لٹا دیے، لیکن وہ تاریخ زندہ نہ رہی۔ لیکن علی و فاطمہ کی تاریخ مرج البحرین یلتقیان بن کے قرآن میں آتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، بس آخری بات سنیے کہ لڑکی جس ماحول میں پل رہی ہوتی ہے وہی شوہر کے گھر میں جا کے دیکھے تو خوش رہتی ہے، اور اگر وہ ماحول نہ ملے تو خوش نہیں رہے گی۔ عالموں کے گھر کی لڑکی جاہلوں کے گھر میں خوش نہیں رہے گی، مالداروں کے گھر کی لڑکی مفلسوں کے گھر میں خوش نہیں رہے گی۔ باپ کے گھر میں بیٹی نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ سویرے سلام کو آتے ہیں، شوہر کے گھر جا کے دیکھے کہ لوگ سویرے سویرے تقاضے کو آ رہے ہیں، کبھی خوش نہیں رہے گی۔ باپ کے گھر میں جا کے دیکھے کہ امانتیں رکھوا جاتے ہیں لوگ، اور جیسی رکھواتے ہیں ویسی لے جاتے ہیں۔ شوہر کے گھر میں دیکھے کہ رات کو چوری کا مال لا کے رکھا جا رہا ہے، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بیٹی جس گھر میں پل رہی ہے اس میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، سجدے ہیں، رب العزت کا سلام ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، پاکیزہ حدیثیں ہیں، پر جبرائیل کی ہوا ہے۔ جی ایسے ماحول میں بیٹی پل رہی ہے، ایسے ہی ماحول ملے گا تو خوش ہوگی، ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ نگاہ انتخابی پروردگار نے دیکھا، اگر علم یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، اگر نور یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، اگر پاکیزگی یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، اگر جبرائیل یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، اگر جنت کا کھانا یہاں ہے تو وہاں بھی ہے۔ بیٹی جو باپ کے گھر میں دیکھ کے جاتی ہے وہی کو شوہر کے گھر میں دیکھنا پسند کرتی ہے۔ باپ کے گھر سے دیکھ کے جا رہی ہے کہ اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ہو جاتا ہے، خوش جبھی رہے گی۔ جب شوہر ایسا ملے کہ اشارہ کرے تو سورج پڑ جائے،